اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بہت میٹھا بنایا. میٹھا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیاوی چین و سکون، دنیاوی راحت اور دنیاوی عیش و عشرت انسان کو بہت اچھا لگتا ہے. انسان خود بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ان کو دنیا میں کسی طرح کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. لیکن وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی ذات کی بقا ہے، اگر کوئی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میں نے 2 ہفتہ پہلے تیسرے جمعہ میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے 2 چیزیں بنائی ہیں. ایک جنت کو بنایا اور دوسرے جہنم کو بنایا ہے. لیکن جنت میں بھی پردہ ہے اور جہنم میں بھی پردہ ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جنت بھی نہیں دکھائی دیتی ہے اور جہنم بھی نہیں دکھائی دیتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کو اور انسان کے خواہش کو ایسا بنایا کہ ہمیشہ انسان کا نفس اور انسان کا دل وہ کام کرنے کے لیے لگتا ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے، لیکن دل نہیں چاہتا ہے اٹھنے کا. دل نہیں چاہتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی میں اٹھے اور ٹھنڈا پانی سے وضو کر کے پھر مسجد میں جائے، نیند خراب کرے، نرم نرم بستر کو چھوڑ کر جائے. لیکن نفس نہیں چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے. تو یہ نفس کدھر لے کے جا رہے ہم کو؟ جہنم کی طرف. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم نفس کو مار دیے، نفس کی بات بالکل نہیں مانی اور نفس کی بات بالکل نہ مان کر ہم ڈائریکٹ اٹھے، وضو کیے اور نماز کے لیے آ گئے، تو یہ راستہ ہم کو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنی نفس کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان اپنے نفس کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو وہ نفس ان کو ہمیشہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے. نفس کو مار کر کوئی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. اب میں ایک حدیث پڑھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، الدنیا حلوۃ، کہ دنیا بہت میٹھا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے پیچھے ہر چیز لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے. اگر اس کی ڈیوٹی اور اس کے آفس جتنے بجے ہو، چاہے وہ رات میں 2 بجے ہو، 3 بجے ہو، 4 بجے ہو، یہاں تک وہ انسان اپنے دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے لیے وہ کوشش اور کام کرتا ہے. لیکن جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کرنی ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں یہ چیز معلوم بھی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا نہیں ہے. اس دنیا میں صرف ہم چند دن کے مہمان ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہماری ذات کو وجود بخشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے. اور دنیا کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، تو اگر ان سے کھلونا چھین لیا جائے تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ساری چیزیں لوٹ گئی. وہ بچے کی ساری زندگی وہ کھلونا پلٹ کے ہوئے ہوتا ہے.
اسی طریقے سے جب انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کا فکر اور اس کی سوچ جو ہے زیب و زینت کی طرف جاتا ہے، پھر انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر مال کی حرص اور لالچ ہوتا ہے، اور انسان پوری زندگی اور پوری طاقت مال کمانے اور مال کو حاصل کرنے میں خرچ کر دیتا ہے. لیکن جب وہ انسان آخرت میں جاتا ہے، انسان کی موت آ جاتی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ بچہ تو سمجھتا تھا کہ کھلونا ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن اب عمر میں آنے کے بعد پتا چلا کہ ساری زندگی پوری دنیا ہی ہمارے لیے بیکار ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا مال کمانا چھوڑ دینا ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 50 نمازیں فرض نہیں کی، صرف 5 نمازیں فرض کی. میرے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ اس ٹاپک پر بھی بات کروں، اس ٹاپک پر بھی بات کروں، لیکن وہی جا کر معاملہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے نماز تمام برائیوں کا جڑ ہے. اگر انسان نماز پڑھ لیتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو تمام برائیوں سے اور تمام فاحشات سے روک دیتا ہے. جب انسان اس بنیادی چیزوں کو ہی نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے تو وہ گناہ کرے گا، گناہوں میں مبتلا ہوگا. جب وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا تو پھر دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ اس کے دلوں میں آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی ہی دیر کے لیے آئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ یہ تھوڑی ہی ساز و سامان کی زندگی ہے. اللہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو سارے انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتے ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتے ہیں اور ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے انسان کا اعمال. اگر انسان اعمال ہی صحیح نہیں کرے گا تو وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیسے گزارے؟ حدیث میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ مال و متاع اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، تو جا ان کو ذرا جہنم کی مزہ چکھا کر کے لا، یعنی جہنم سے گھما کر کے لا. تو جب وہ جہنم سے گھوم کر آئے گا تو وہ کہے گا کہ یہ جو دنیا کی جتنی بھی ساز و سامان تھے سب بیکار ہیں. اور ایک آدمی دنیا کے اندر تنگ دستی اور فقیری میں زندگی گزارتا ہے، جتنا ملتا ہے اتنا صبر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے جا ان کو جنت سے ذرا گھما کر کے لے آ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ دنیا کی فقیری اور تنگ دستی کوئی سب ہیچ نر ہیچ ہے، یعنی کوئی کام کا نہیں ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہمیں دنیا سے اتنی بھی زیادہ محبت نہیں کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور نبی کی سنتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. امید ہے کہ ان پر کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے.